بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین کرام، برادران ملت، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے آخرت کا طالب ہوتا ہے، اپنی نمازوں کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ کی اطاعت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری سے متعلق اس کی منشا اور چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے آخرت میں اس کا بدلہ دیں۔ اس کی منشا دنیا کی نہیں ہوتی، اس کی منشا یہ نہیں ہوتی کہ دنیا والے دیکھیں یا دنیا والے مجھے بہت بڑا سخی کہیں، بہت بڑا مالدار کہیں، یا دنیا والے مجھے بہت بڑا عابد کہیں، یہ اس کے ذہن میں تصور نہیں ہوتا۔ اسے طالب آخرت کہتے ہیں۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، جو بندہ اپنے نیک اعمال سے آخرت کا طالب ہوتا ہے، آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں، ہم اس کے آخرت کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، بڑھائیں گے۔ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ آخرت کا طالب ہوتا ہے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے، اپنے صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے، اللہ اس کے اس صدقے کو بڑھا کر چڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس لوٹائیں گے، بڑھا کر چڑھا کر۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی اللہ کے پاس لے کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے 10 گنا بڑھا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ حضرت رابعہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہا کہ ایک مرتبہ انہوں نے 1 روٹی صدقہ کر دیا، اور صدقہ کرنے کے بعد ان کے پاس تھی ہی 1 روٹی۔ کچھ دیر گزر گیا، ایک مہمان ان کے پاس آ گئے، آ کر بیٹھے رہے۔ اب ان کی میزبانی کرنی ہے، لیکن ان کے پاس جو روٹی تھی وہ روٹی انہوں نے صدقہ کر چکے تھے۔ چنانچہ یقین تھا، اعتماد تھا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بھی اللہ کا بندہ ایک نیکی کرتا ہے، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دیتے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ کا گمان یہ تھا کہ اللہ 10 روٹیاں واپس بھیجیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کسی جو ہے نیک بندے کو اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ فلاں میری اللہ کی بندی ہے، اسے جا کر یہ روٹیاں دے کر آؤ۔ تو وہ بندہ جو خادم ہوتا ہے، دینے والا تو 10 روٹیاں دیتا ہے، لیکن وہ خادم آتے آتے 1 روٹی چھپا کر اندر رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ جب لا کر وہ خادم 9 روٹیاں دیتا ہے تو حضرت رابعہ کہتی ہیں کہ یہ روٹیاں تو میری نہیں ہیں، یہ روٹیاں تو میری نہیں ہیں، اسے لے کر جاؤ۔
تو خادم تو اصرار کرتا ہے اس لیے کہ اس کو اس کے آقا نے دیا ہے پہنچانے کی ذمہ داری. تو حضرت رابعہ کہنے لگتی ہیں کہ یہ میری روٹیاں نہیں ہیں, اسے لے کر جاؤ. بہرحال وہ واپس جاتا ہے, وہ جو روٹی چھپا کر رکھا تھا اسے رکھتا ہے, پھر رکھ کر واپس لا کر دیتا ہے. اب جب دیتا ہے تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا لے لیتی. تو جو مہمان ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کہا؟ تو حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگتی ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم اللہ تبارک و تعالی صرف 10 گنا نہیں, ہر آدمی کے اخلاص کی بنیاد پر اعمال کا اجر بڑھا کر دیتے ہیں. جس کے دل میں جتنا اخلاص ہوگا, جتنا خلوص ہوگا, للہیت ہوگی, اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت ہوگی, اسی منشا اور اسی چاہت اور اسی خلوص کے اعتبار سے اس کے اعمال کا ثواب بڑھا دیتے ہیں. 10 گنا, 100 گنا, 700 گنا, 1 لاکھ. کعبۃ اللہ میں جا کر اگر وہی نیکی کریں آپ 1 لاکھ نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عنایت فرماتے ہیں. اور حضرات علماء اکرام نے, مفسرین نے احادیث کی روشنی میں فرمایا کہ جس کا جتنا اخلاص ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے واپس کرتے ہیں, لوٹاتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, ایک بندہ صدقہ کرتا ہے 1 روپیہ تو اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں اسے لیتے ہیں. اپنے سیدھے ہاتھ, بخاری کی روایت ہے, اپنے سیدھے ہاتھ میں اسے لیتے ہیں اور اسے ایسے پالتے ہیں, پوستے ہیں جیسے کہ اپنے جو ہے کسی بندے نے سواری گھوڑے کو لے لیا ہو, گھوڑی کے بچے کو, اور اس جو ہے گھوڑے کو پال رہا ہو, پوس رہا ہو. تو اللہ تبارک و تعالی اس جو ہے اللہ کے راستے میں دیے ہوئے 1 روپے کا بدلہ اللہ تعالی اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں. اور اتنی پرورش کرتے ہیں کہ جب بندہ مر کر اللہ کے پاس جاتا ہے اور میدان محشر قائم ہوتا ہے تو اس میدان محشر میں جب اللہ اس کے بدلے اس عمل کا ثواب دیتے ہیں تو وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے, میں نے تو اتنا بڑا عمل نہیں کیا ہے, یہ کیسے مجھے اجر مل رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ یاد دلاتے ہیں کہ تو نے فلاں دن 1 روپیہ صدقہ کیا تھا, 1 روپیہ صدقہ. اخلاص کے ساتھ آپ کی حیثیت کے مطابق, آپ کی طاقت کے مطابق آپ اللہ کے لیے دیں, اللہ کے راستے میں دیں, یتیموں کو دیں, بیواؤں کو دیں, غریبوں کو دیں. اللہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سونے کے جو دینار درہم تھے وہ درہم کو دھو رہی تھی, صاف کر رہی تھی. کسی نے دیکھ لیا, پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کہ میں جو ہے ان درہم کو دھو رہی ہوں, اس لیے دھو رہی ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں اسے صدقہ کروں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ اسے اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں. جب اللہ سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں تو میں جو درہم دے رہی ہوں وہ درہم پاک تو ہونا چاہیے. ایسا یقین تھا چونکہ ہمارا یقین ان اجر پر, اعمال پر بڑا کمزور ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ ہم کو کتنا بڑا اجر دیتے ہیں.
ہماری جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، ہم جو مسجدوں کو چلے آتے ہیں، یہ جو سحری کر کر اب ہم آئے یہاں پر بیٹھے، یہاں پر جو بیٹھ کر ہم بیان سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ تو چلے گئے، لیکن جو ہے بیٹھنے والے یہ سوچیں کہ بھائی ہم بھی چلے جاتے تو آرام کر لیتے، لیکن جو لوگ نماز کے لیے آئے تھے ان کو بھی اجر ہے، لیکن ان کو جو لوگ جو ہے بیان کے لیے بھی بیٹھ گئے، اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے بھی بیٹھ گئے، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک منٹ کا، ایک ایک لمحے کا حساب لگا کر اللہ تبارک و تعالی واپس لوٹائیں، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالی نیک اعمال کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت دانا بہلول رحمت اللہ علیہ، دانا بہلول رحمت اللہ علیہ، بہلول تھے حضرت خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں، اللہ نے مجھے بھی ان کی خبر کے پاس جانے کا موقع دیا، میں بھی جو ہے وہاں پر گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے آپ ایک گھر تعمیر کر رہے تھے، بچے جیسا گھروں پر کھیلتے ہیں ویسے جو ہے گھر بنا کر کھیل رہے تھے۔ لوگ تو ان کو دیوانہ کہتے، پاگل کہتے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالی کی یاد میں ایسے رہا کرتے تھے کہ لوگ انہیں دیکھ کر پاگل کہتے۔ اور حدیث میں بھی یہ بات بیان کیا گیا ہے کہ تم اللہ کو اس انداز سے یاد کرو کہ لوگ دیکھ کر تمہیں پاگل کہیں، مجنون کہیں، لوگ تمہیں دیکھ کر پاگل کہیں، مجنون کہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے گھر بنا رہے تھے مٹی میں، سامنے سے خلیفہ ہارون رشید کا اور زبیدہ خاتون دونوں کا سفر ہو رہا، جا رہے تھے، ساتھ ٹہل رہے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ دونوں میں تعلق تھا۔ دانا بہلول سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا بنا رہے ہو؟ دانا بہلول نے کہا کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں، میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا خریدو گے، کیا بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیچوں گا۔ قیمت کیا ہے؟ کہا کہ 1 درہم، 1 درہم اس کی قیمت ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ چلو یہ تو مذاق کرنے والا ہے، دیوانہ ہے، یہ یہاں جو ہے بیٹھ کر مٹی کا گھر بنا رہا ہے۔ آگے بڑھ گئے، حقیقت میں تو وہ اللہ والے تھے۔ زبیدہ خاتون تھی، زبیدہ خاتون نے کہا کہ نہیں، موقع اچھا ہے، 1 درہم دیا، کہا کہ اے دانا بہلول میں نے تمہارا گھر خرید لیا، جو گھر تم نے جنت میں گھر بنایا ہے وہ گھر میں نے خرید لیا۔ وقت گزر گیا، رات آئی، رات میں خلیفہ ہارون رشید کو خواب میں جنت دکھایا گیا۔ اب یہ جنت میں سیر کر رہے ہیں، کرتے کرتے دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا محل ہے، خوبصورت محل۔ اب انہوں نے یہ محل دیکھ کر اندازہ یہ کیا کہ یہ محل تو میرا ہوگا۔ اندر جانے کی کوشش کی تو کہا کہ نہیں، یہ محل تو آپ کی بی بی زبیدہ خاتون کا ہے، جو انہوں نے اپنے دانا بہلول سے کل خریدا تھا، یہ وہ محل ہے۔ جانے سے روک دیا، جب تک ان کی اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک تم اندر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ خواب تھا، خواب سے بیدار ہوئے، پھر دوسرے دن پھر ویسے ہی چلا، پھر بھی دیکھا کہ حضرت دانا بہلول وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹی میں گھر بنا رہے ہیں۔ تو پھر وہی معاملہ ہوا، اب تو دیکھ کر آئے تھے۔ پوچھا کہ کیا دانا بہلول تم یہ گھر بیچو گے؟ کہا کہ ہاں بیچوں گا۔ ہاں کتنے میں بیچو گے؟ 500 درہم لگیں گے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ کل تو 1 درہم میں دے رہے تھے،
آج 500 درہم. کہا کل بنا دیکھے کے تھا اور آج دیکھے کے ہے. کل تم نے دیکھا نہیں تھا اس لیے اس کی قیمت 1 درہم تھی، اور آج تم دیکھ کر آئے ہو، آج تم دیکھ کر آئے ہو اس لیے اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی جو اجر دینے والے ہیں وہ اسی وقت میں پتہ چلے گا جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی. اذا ماتوا انتبہوا، جب آدمی مرتا ہے تو اس وقت میں اصل آنکھیں کھلتی ہیں، اس وقت میں حقیقی معنوں میں ہماری نیک اعمال کا اجر ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہمارے نمازوں کا، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا، ہمارے سبحان اللہ پڑھنے کا اجر. چنانچہ محترم بزرگ اور عزیز دوستو کہ اللہ کسی کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا، نیک اعمال کو اجر اللہ عنایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی کافر بھی نیک ارادے سے، وہ نیک تمنا سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی، اس کے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتے، اسے بھی اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے اسے لوٹاتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ اس کے اس عمل کے برکت سے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق عنایت فرماتے ہیں. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حکیم ابن حزام ایسے صحابی رسول ہیں. حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ جہاں بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے، دار الندوہ مکے کے بازو میں جو پہلے گھر بنا ہوا تھا وہ انہی کا گھر تھا، حکیم بن حزام کا. لمبی عمر پائی تھی، 120 سال کی عمر، برابر 60 سال ان کی 60 سال کی عمر کفر پر گزری، 60 سال برابر کفر میں گئے اور 60 سال برابر جو ہے اسلام میں گئے. 120 سال کی عمر، کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے. جب ولادت کا موقع تھا ان کی والدہ کعبۃ اللہ میں چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ ہی میں ان کی ولادت پیش آئی. لیکن زمانے جاہلیت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے. حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی تھی، حضرت خدیجہ. تو کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں مالدار بھی تھے اور خوب اللہ کے راستے خوب خرچ کیا کرتے تھے، خوب خرچ، اتنا خرچ کرتے تھے. روایت میں آتا ہے آج کا ہمارے اس زمانے کا مالدار بھی وہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس وقت میں وہ بحالت کفر کی حالت میں، فرماتے 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے انہوں نے قربان صدقہ دے دیا اللہ کے راستے میں خیر کی امید سے. بلکہ فرماتے ہیں کہ بڑے نرم دل تھے، نرم مزاج تھے. جب شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور ان کے پورے خاندان قبیلے والوں کو 3 سال کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اس وقت میں جب ان کو پریشانی تھی، تکلیفیں تھی، تو حضرت حکیم بن حزام باوجود مشرکین کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جو ہے ملک شام سے جو قافلے آتے ان قافلے والوں سے اونٹیں خریدتے تھے، ساز و سامان کے اونٹ خرید کر سیدھے جو ہے شعب ابی طالب کی طرف بھگا دیتے تھے، شعب ابی طالب کی طرف بھگا دیتے تھے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے دیکھ بھی لیا کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کھانا بھیج رہے ہیں، جبکہ بائیکاٹ کا پروانہ لکھ کر کعبۃ اللہ میں لٹکایا گیا ہے. تو دونوں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. کہا کہ میری پھوپھی وہاں رہتی ہیں اور مجھے بھیجنا ہے، میں نے بھیج دیا. آپس میں لڑائیاں ہوئی. ابو البختری نے آ کر فیصلہ کیا، دونوں میں مصالحت کرائی. لیکن مجھے کہنا یہ ہے کہ جب انہوں نے حالت کفر میں جو نیکیاں کی تھی، ان نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے عنایت فرمایا کہ جب ایمان میں غالباً جو ہے فتح مکہ کے موقع پر ایمان میں داخل ہوئے. فتح مکہ کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان میں داخل ہو گئے.
اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے حضرت حکیم بن ہزام سے، کہا من دخل فی بیتی حکیم ابن ہزام فہو آمن، عام اعلان کر دیا جو بھی بندہ حکیم بن ہزام کے گھر داخل ہو جائے اسے امن ہے، اسے سلامتی ہے، اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایمان میں داخل ہو گئے، اور جب ایمان میں داخل ہو گئے تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ نبی جی میں زمانے جاہلیت میں کفر کی حالت میں بہت صدقہ کیا کرتا تھا، بہت کار خیر کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت میں جو اعمال میں نے کیے ہیں، جو صدقہ میں نے کیا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، اس کا ثواب مجھے دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما الفت، کہ تو نے اسلمت علی ما الفت، الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ نے تو تم کو تمہارے نیک اعمال کا بدلہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیسے دیا؟ اللہ نے تمہیں جو اسلام کی توفیق دی ہے، یہ اسلام کی توفیق کا مل جانا یہ تمہارے انہی نیک کاموں کا بدلہ ہے، جو تم نیک کام کیا کرتے تھے اس نیک کام کا بدلہ اللہ نے تمہیں اس طرح سے دیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دے دی، تمہیں ہدایت عطا فرما دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت حکیم بن ہزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عرض کیا کہ نبی جی میں زمانے جاہلیت میں کفر میں جتنا کار خیر کرتا تھا اس سے بڑھ کر چڑھ کر میں انشاءاللہ اسلام میں بھی وہ کار خیر کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے غالباً حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے، چونکہ انہوں اس زمانے جاہلیت میں بھی 100 اونٹ قربان کیے تھے، 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ 100 غلام، اور اونٹ بھی ایسے تھے کہ جن کے گردن پر چاندی کے پٹے ڈالے گئے تھے، چاندی کے پٹے ڈالے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ ھذا اتقاء من حکیم ابن ہزام، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حکیم ابن ہزام نے اللہ کے لیے آزاد کیا، غلاموں 100 غلاموں کو آزاد، 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے بھی نیک اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ مزید بہت ساری باتیں ہیں لیکن جو ہے وقت کی تنگی ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بس مقصد اور منشا یہی ہے کہ ہم جو بھی نیک اعمال کریں، جو بھی ہم جو ہے 1 روپیہ 2 روپے صدقہ کریں، یہ نیت کریں کہ اس پیسوں سے، اس صدقے سے، اس نیک اعمال سے ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، جو بھی اس کا بدلہ ہو وہ بدلہ اللہ آخرت میں دے، آخرت میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ اس کی نیت کریں، انشاءاللہ ہمارے جو بھی نیک اعمال ہوں گے، 1 روپیہ 2 روپے جتنے بھی ہم صدقہ کریں گے، ہمارا جو زکوٰۃ کا مال ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس زکوٰۃ کے دینے میں بھی جبکہ ہماری اوپر ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر یہ لازم اور فرض ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں، لیکن اس فرض زکوٰۃ کے ادا کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی بہترین اجر قیامت کے دن عنایت فرمائے گا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے نیک اعمال میں ہم خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا مقصود ہو اور آخرت مقصود ہو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مقصود ہو، تو ضرور اللہ تبارک و تعالی یہ ساری چیزیں مہیا فرمائیں گے۔ آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2-3 مسائل آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق کہ عام طور پر ہمارے پیسہ جو ہوتا ہے وہ بینک میں جمع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے ڈپازٹ کر دیتے ہیں، فکسڈ ڈپازٹ کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ رکھتے ہیں۔
غالباً میں نے یہ بات بتائی ہو، سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ پر جو پیسہ ہمارا رکھا ہوا ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن یہ جو ڈپازٹ کیا جاتا ہے چند سالوں کے لیے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. بینک میں جو پیسہ ہم 2-3 سالوں کے لیے، 4 سالوں کے لیے، 5 سالوں کے لیے جو ڈپازٹ کرتے ہیں، اس ڈپازٹ کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کر دیا ہے تو جو پیسہ ہم نے جمع دیا ہے، ہم نے اگر 5 لاکھ روپے جمع رکھا ہے اس میں، اور وہ پیسوں کی قیمت بڑھ چکی ہے، اس میں سود مل کر 6 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے ہو چکے ہیں، تو فرمایا کہ اس میں سے جو 5 لاکھ روپے ہمارے ہیں، ان 5 لاکھ روپے پر زکوٰۃ ہے. جو 5 لاکھ روپے ہمارے ہیں ان 5 لاکھ روپے پر زکوٰۃ ہے. 2 لاکھ روپے جو سود کی رقم ہے وہ تو آپ بغیر ثواب کی نیت کے آپ کو اسے صدقہ کرنا پڑے گا، اس پر نہ زکوٰۃ ہے، وہ تو سود کے پیسے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں چلتی. تو فرمایا کہ جو پیسہ آپ کا جمع ہے اس پر زکوٰۃ. اسی طرح ایک مسئلہ ہے، عام طور پر انشورنس بناتے ہیں لوگ، جو کار کا، گاڑی کا، گھر کا، یا جو ہے دکانوں کا جو انشورنس بنایا جاتا ہے، عام طور پر یہ بنانا بھی حضرات فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ جوا ہے، جوا خمار ہے. اس کے اندر بہت جو ہیلتھ انشورنس، بعض فقہاء کرام نے موجودہ حالات کے پیش نظر ہیلتھ انشورنس کی تھوڑی بہت اجازت اور گنجائش دی ہے، لیکن وہ بھی آپ علماء کرام سے معلوم کر بعد میں کرائیں. جب تک آپ کسی اچھے عالم دین سے، قابل عالم دین کے پاس جا کر اپنے اس مسئلے کی تحقیق نہ کر لیں، اس وقت تک آپ وہ انشورنس بھی بنا نہیں سکتے. لیکن اگر کسی نے بنا لیا ہو، لائف انشورنس بنا لیا ہو، لائف انشورنس، گاڑیوں کا تو بنانا لازم اور ضروری ہے، سرکار کی طرف سے قانون ہے، اگر نہیں بنائیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے، اور پکڑے جائیں گے تو آپ کی ذلت ہونی پڑے گی. بہرحال جو جہاں قانونی اعتبار سے انشورنس کا کرنا جہاں جہاں بھی ضروری ہے، اگر وہ جو ہے بنا لیا ہو آپ نے، تو اس میں تو زکوٰۃ نہیں ہے. جو آپ کا پیسہ وہاں پر ہے، آپ لے سکتے ہیں واپس، ان کے پاس سے لے سکتے ہیں، لیکن سال وقت یا مدت گزرنے کے بعد وہ پیسہ بھی چلا جاتا ہے. لیکن چونکہ واپس آنے کا امکان نہیں ہے، اس لیے فرمایا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن لائف انشورنس کے سلسلے میں فرمایا یہ تو پیسہ آئے گا، ہمیں یقینی طور پر واپس آئے گا. تو جتنا پیسہ ہم نے لائف انشورنس میں جمایا ہے، کرنا تو درست نہیں ہے، کرنا تو درست نہیں. اس لیے دیکھیں کہیں بھی آپ جائیں تو آپ کو جتنا پیسہ اگر کر لیا ہو، کہیں لائف انشورنس میں آپ نے پیسے جمع دیے ہو، تو جمع دینے کی صورت میں آپ کو یہی حکم ملے گا کہ جتنا پیسہ آپ نے جمایا ہے ان پیسوں کی زکوٰۃ آپ نکالیں گے، اور ان پیسوں کو آپ استعمال کر، آپ کے مرنے کے بعد ہو یا پتہ نہیں کب، جب بھی پیسے مل جاتے ہیں تو وہ پیسے ملنے کے بعد بھی آپ یا آپ کے رشتہ دار اتنا ہی پیسہ اسے استعمال کر سکتے ہیں جتنا پیسہ آپ کا جمع ہوا ہے. زائد پیسہ جو سود کا پیسہ لگ کر آتا ہے، وہ پیسہ آپ کو اس وقت میں بھی صدقہ کرنا پڑے گا بغیر ثواب کی نیت کے، صدقہ کرنا پڑے گا بغیر ثواب کی نیت کے. تو فرمایا کہ جو پیسہ ہمارا لائف انشورنس کے میں جمع ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اور مزید جو ہے تفصیلات ہیں حج سے متعلق، کہ حج میں جانے کے لیے پیسے ہم جمع کر رکھے ہیں، لیکن جو ہے حج کا موقع ابھی نہیں آ پاتا کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر آ جاتی ہے، تو ایسے موقع پر کیا زکوٰۃ نکالنا چاہیے، نہیں نکالنا چاہیے، انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.